أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں چند بے شعور ملانوں نے اور حکومت نے لکھو کھا احمدی مسلمانوں کو بزور شمشیر اسلام سے برگشتہ کرنے کی جو ناپاک کوشش شروع کر رکھی ہے، اب یہ کوشش اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ بڑا ہی بدقسمت دور ہے اسلام کے لیے کہ گزشتہ 1300 بلکہ 1400 سال میں اس سے پہلے یہ واقعات تو نظر کے سامنے آتے رہے کہ بعض لوگوں نے اسلام کا پیغام صحیح نہ سمجھا اور اسلام کی روح کے مغز کو اسلام کی روح کو اور اس کے مغز کو نہ پا سکے، اور اسلام کے لیے یہ جائز سمجھ لیا کہ بزور شمشیر غیر مسلموں کو مسلم بنایا جا سکتا ہے اور تلوار کے زور سے کسی کے دل میں ایمان بھی داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بدقسمت دور ایک لمبے عرصے تک ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ اسلام کے پاک نام کی طرف جبر منسوب کیا گیا، لیکن جہاں تک مقصد کا تعلق ہے وہ مقصد اپنی ذات میں اعلیٰ اور پاک تھا۔ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بہت ہی مکروہ تھا، لیکن مقصد بہرحال یہی تھا کہ اسلام کا نام بلند کیا جائے اور تمام عالم میں اسلام کو پھیلایا جائے۔ اگر دلائل سے نہیں پھیل سکتا تو تلوار کے زور سے پھیلایا جائے اور توحید کو قائم کیا جائے۔ اگر برہان اور حجت کے ساتھ توحید قائم نہیں ہو سکتی تو پھر بزور بازو یا نیزے کی انی میں پرو کر بھی اگر توحید دلوں میں داخل کی جا سکتی ہو تو دلوں میں داخل کی جائے۔ تو یہ ایک عجیب مثال ہے ایک نہایت پاک اور اعلیٰ مقصد کی خاطر ایک برے ذریعے کو اختیار کرنے کی، جس سے اسلام کلیتاً مبرہ ہے۔ مگر بہرحال آج کے دور میں ایک بالکل نیا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں اسلامی حکومت کی طرف سے، کسی اسلامی حکومت کی طرف سے
پہلی بار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بزور شمشیر مسلمانوں کو مرتد کیا جائے، بزور شمشیر مسجدوں کو بے آباد کیا جائے، بزور شمشیر دلوں سے اسلام کی محبت نکالی جائے اور تلوار کے زور سے کلمہ طیبہ کے ساتھ روحوں کے تعلق کو منقطع کر دیا جائے۔ یہ دردناک واقعہ اس سے پہلے کبھی عالم اسلام میں نہیں گزرا تھا۔ ایک کربلا تو وہ تھی جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اولاد پر انتہائی مکروہ مظالم کیے گئے، اور آج تک اسلام اس واقعے کی یاد سے یا اہل اسلام اس واقعے کی یاد سے روتے اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اور ایک یہ کربلا کا دور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام، اس اعلیٰ مقصد کو ذبح کیا جا رہا ہے جس مقصد کی خاطر لاکھوں مسلمان اس زمانے میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی شکل میں یہ ہر کربلا کو قبول کر لیں گے، لیکن کلمے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب تصور کیجئے کہ آئندہ کا مورخ کس طرح ان واقعات کو دیکھے گا اور کس تعجب سے ان واقعات پر نگاہ کرے گا کہ اسلامی حکومت خواہ وہ بزور شمشیر ہی آئی ہو، خواہ وہ آمریت کے ذریعے ہی مسلط کی گئی ہو، مگر بہرحال وہ ایک اسلامی حکومت کہلاتی تھی۔ وہ ملا خواہ وہ اسلام کی روح اور مغز سے ناواقف ہو چکے ہوں، مگر بہرحال اسلام ہی کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ وہ کیسے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ کلمہ توحید کو زبردستی مٹانے کا بیڑا اٹھا لیں اور اپنی ساری طاقتیں اس بات پر خرچ کر دیں کہ بعض لوگوں کو کلمہ کے ساتھ وابستہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور کلمہ توحید کو جہاں تک بس چلے مٹا کر چھوڑا جائے گا۔ یہ واقعہ ایک انوکھا واقعہ ہے جو اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا، اور بڑی بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کا تاریخ میں نام کلمہ مٹانے والوں کے طور پر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کلمہ مٹانے والے گزرے تھے، لیکن ان میں یہ اخلاقی جرت ضرور تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کلمے کے دشمن ہیں اور کلمہ مٹانا ہمارا مقصود زندگی ہے۔ لیکن اس قسم کی منافق قوم پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی کہ کلمے کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کلمے کو مٹانا اپنی زندگی کا شعار بنا لے۔ کلمے کے نام پر ایک ملک قائم کیا گیا ہو، کلمے کا واسطہ دے کر لوگوں سے ووٹ مانگے جا رہے ہوں، اور کلمے کو مٹانا اپنی زندگی کا شعار بنا لیا گیا ہو۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا منفرد اور ایسا مکروہ واقعہ ہے کہ آپ چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو کہیں اس قسم کے واقعہ کا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان امور پر نگاہ کر کے بضع اوقات بعض احمدی یہ سوچتے ہیں، اور طبعاً ان کی یہ سوچ جائز معلوم ہوتی ہے، کہ ان دو باتوں میں اتنا تضاد ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان واقعتاً مومن ہو، خدا پر اور اسلام پر ایمان رکھتا ہو، اور ایسی مکروہ حرکات کرنے کا تصور بھی کر سکے۔ اس لیے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کلیتاً یقینی طور پر دہریاں ہیں، اور محض ایک فریب کاری ہے۔ اسلام کا نام اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے نہ خدا سے تعلق ہے۔ لیکن اتنا بڑا الزام دھرنا کسی کی ذات پر یا کسی گروہ پر کہ وہ دل سے اس بات کا کلیتاً منکر ہے جس کا ادعا کر رہا ہے، یہ جرت بھی یہ جرت اختیار کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے پسند کرتے ہیں کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے برعکس کوئی دعویٰ ان کی طرف منسوب کریں۔
اگرچہ عقل کے لحاظ سے بظاہر یہی نتیجہ نکلتا ہو کہ ایسے لوگ اپنے دعوے میں یقیناً جھوٹے ہوں گے، کیونکہ خدا کی ہستی پر ایمان لانے والے ایسا متضاد طریق اختیار نہیں کر سکتے۔ ناممکن ہے کہ کلمے کی محبت کا بھی دعویٰ ہو اور کلمہ مٹانا اپنی زندگی کے عزائم میں داخل کر لیا گیا ہو۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت پر میری نظر پڑی تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بعض ایسے بھی بیوقوف ہوتے ہیں جو نہایت مکروہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کو حسین دکھائی دیتا ہے۔ زُیِّنَ لَهُ عَمَلُهُ، ان کا عمل ان کے لیے زینت دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ فَرَآهُ حَسَنًا، اور وہ اس کو حسین دیکھنے لگتے ہیں۔ جہاں تک انسانی فطرت کا تعلق ہے، عام انسانی مشاہدہ کا تعلق ہے، ایسے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں مگر پاگلوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی بہلانے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ گھر محل کی طرح ہے، یا جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ شاہی لباس ہے، یا بچوں کو بہلانے کی خاطر ٹھیکریاں پکڑا کر ان کو ہیرے اور جواہر بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہوش و حواس رکھنے والے بھی یا خود اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی خاطر استعمال کرتے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم عام عرف عام میں کہتے ہیں دل کا بہلاوا ہے، اور اس میں حقیقت کچھ نہیں۔ لیکن بعض پاگل ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ لوہے کی تار باندھی ہوئی ہے انگلی پر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملکہ کی انگوٹھی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی گئی تھی، جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پائی تھی۔ پھٹے پرانے چیتھڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو خلعت شاہی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ سر کے اوپر ایک بوسیدہ بدبودار ٹوپی پڑی ہوگی اور وہ بڑی عزت اور احترام سے اس کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے یہ شاہی تاج ہے جو ہمارے سر پر ہے۔ نہایت بوسیدہ حال میں، نہایت پراگندہ حال میں آپ کو ایسے بھی پاگل نظر آئیں گے جو بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے بادشاہ ہیں اور ساری دنیا کے تاج اور مملکتیں اور ان کی تمام خزائن ہمارے قبضے میں دیے گئے ہیں۔ تو پاگل پن میں ایسا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض دفعہ مذہبی جنون یہ شکل اختیار کر لیا کرتا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بظاہر جھوٹے نظر آئیں گے، یعنی ان معنوں میں جھوٹے کہ خود بھی جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرماتا ہے یہ خود اتنے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو نہایت مکروہ کام خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو ان کا فعل ہے یہ بظاہر خواہ کتنا ہی حسین ان کو دکھائی دے رہا ہو، خدا کی نظر میں ایک گمراہ کا فعل ہے، اور اس کی پاداش سے یہ بچائے نہیں جائیں گے۔ یہ اعلان ہے جو قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں ان احمدیوں کو جو اس فیصلے میں جلدی کرتے ہیں کہ عملاً دھوکہ دینے کی خاطر کلیتاً دہریہ لوگ ہیں جو محض اسلام کا نام استعمال کر کے دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے دل میں کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فتویٰ ان لوگوں کے متعلق صادر نہ کیا کریں، میں ان سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اسی دلوں کے حال جاننے والے نے ہمیں خبر دے دی ہے اپنے پاک کلام میں کہ جہاں تک دعوی کا تعلق ہے تم وہیں تک رہا کرو، اس سے آگے نہ بڑھا کرو۔ دلوں کا حال میں بہتر جانتا ہوں، اور میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ مذہبی دیوانے بس ایسے بھی پاگل ہوتے ہیں کہ نہایت مکروہ اور بد کام کرتے ہیں، نہایت بھیانک اعمال رکھتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی بیوقوفی میں کہ ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں۔ بس مذہبی دنیا کی تاریخ پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں اور
حق اور باطل کی جنگ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں طرف اسی قسم کے دیوانے دکھائی دیں گے، اور یہ عجیب منظر نظر آئے گا کہ ہر شخص دوسرے کو دیوانہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ انبیاء کو ان کے مخالفین دیوانہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ انبیاء کے مخالفین دیوانے ہیں۔ اور اسی مضمون کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں بھی بیان فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف، یہ پاگل ایمان لا رہے ہیں؟ قل، ان سے کہہ دو کہ تم خود ہی دیوانے ہو، تم خود ہی بے وقوف ہو، یا یوں کہہ دو اللہ یا الا انہم ہم السفہاء، خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ خبردار یہ خود ہی بے وقوف اور دیوانے لوگ ہیں، لیکن ان کو علم نہیں۔ تو وہاں بھی لا یعلمون کہہ کر ان کے دعوے کو اس رنگ میں نہیں جھٹلایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہیں دھوکے میں مبتلا، بے وقوف تو بہت بڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ تو ایسا بے وقوف جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں بے وقوف ہوں، اس کا انجام اس سے زیادہ بد ہوا کرتا ہے جس کو پتہ ہو کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، اور اس بد انجام سے وہ اس لیے بچ نہیں سکتا کبھی کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں بے وقوف ہوں۔ بے وقوفی کی علمی ایک بہت بڑی بلا ہے، اپنی جہالت سے کا شعور نہ رکھنا جہالت میں اضافہ کرنے کا مجھے بنا کرتا ہے۔ جو لوگ بیچارے سادہ مزاج ہوں اور منکسر مزاج بھی ہوں، بسا اوقات وہ جانتے ہیں کہ ہم سادہ مزاج ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں، اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، غلطی ہو گئی تو ہماری رہنمائی کر دینا۔ لیکن بعض بدقسمت بیچارے نہایت بے وقوف ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا انجام ہمیشہ عام بے وقوفوں کی نسبت بہت زیادہ بد ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، حیرت انگیز ہے، عالم الغیب والشہادہ کا کلام ایسا دل کی باریکیوں پر نگاہ رکھتا ہے اور ایسے ایسے رازوں سے ہمیں مطلع کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور روح اشش کر اٹھتی ہے، اور بعض غلطیوں سے ہمیں بچاتا ہے جو بڑی خطرناک ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور دیوانے ہیں، تو تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم نہیں ہیں؟ اور دوسری طرف جلدی میں ان لوگوں کو جو اسلام کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے اور دہریہ اور مرتد اور ہر بات کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل میں ضرور کچھ ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تمہیں یہ حق کوئی نہیں ہے کہ دعوے کا انکار کرو، لیکن انسانی فطرت کے راز ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھ لو اور پھر صحیح بات کیا کرو۔ ان کو یہ بتاؤ کہ تم ان بدقسمتوں میں سے ہو زین لہو من زین لہو عملہ فرآہ حسنا، بڑے ہی بیوقوف ہو، گند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم عطر کی دکان سجائے بیٹھے ہیں، بوسیدہ چیتھڑے پہنے ہوئے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ خلت فاخرہ میں ملبوس ہیں، سر میں گند پڑا ہوا، خاک آلودہ بال اور چیتھڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور سمجھ رہے ہو کہ تاج شاہی ہمارے سر کا لباس ہے۔ تو فرمایا یہ ان بد نصیبوں میں ہیں، تم ان کے اوپر اپنے فیصلوں میں جلدی نہ کرو، اللہ ان کے حال سے باخبر ہے، اور ان کا انجام وہی ہوگا جو ایسے دیوانوں کا ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ انجام کی خبر عجیب رنگ میں دی۔ یہاں اس آیت کے اس حصے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ بڑے بد انجام کو پہنچیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، بلکہ اچانک
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا نفس ان پر حسرتیں کرتا ہوا ہلاک نہ ہو جائے۔ اتنا شدید غم ہے تجھے ان لوگوں کا اور ان کی حرکتوں کا کہ تو اپنی فکر کر، مجھے تیری فکر ہے، یہ تو ہلاک ہوں گے بہرحال، تو ان کی ہلاکت کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ کتنا عظیم کلام ہے، کس طرح بیچ کے ایک طبی نتیجے کو چھوڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نگاہ کر کر اللہ تعالیٰ اپنے پیار اور محبت کا اظہار فرماتا ہے اور ایک عظیم الشان داد تحسین دیتا ہے۔ فرماتا ہے جب ہم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بندے کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اتنا شدید غم پہنچتا ہے ان کی ہلاکت کے متعلق جو ایک طبی نتیجے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ تو سوال ہی نہیں کہ ہلاک نہیں ہوں گے، ہلاکت تو مقدر ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس بندے کا حال یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کے تصور سے وہ غمگین ہو جاتا ہے، اس کے دل میں حسرتیں اٹھتی ہیں، کاش یہ لوگ کسی طرح سمجھ سکتے، کاش یہ لوگ ہلاکت کی طرف اس طرح نہ بڑھ رہے ہوتے جس طرح یہ باغیں توڑا کر کوئی جانور بھٹکتا ہوا ایک ہلاکت کے گڑھے کی طرف جا رہا۔ لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں ایک نہایت لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی فرما دیا کہ ضروری نہیں کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں اور انہیں ہدایت نصیب نہ ہو، جیسا کہ پہلی آیت میں ہی فرمایا تھا ان اللہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء۔ آگے ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی، فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بچا لیے جائیں، یعنی ان معنوں میں بچا لیے جائیں کہ ان میں سے بہتوں کو سمجھ آ جائے، وہ اپنی ان بیوقوفیوں سے باز آ جائیں، وہ ہلاکت کے رستے پر چلنے سے رک جائیں۔ چنانچہ فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا کذالک النشور۔ کہ محمد ہم تیرے دل کے حال سے خوب واقف اور آشنا ہیں، اور تیرے دل کی جو حسرتیں ہیں ان کو ہم اس طرح قبول فرماتے ہیں اور ان کا اس طرح ازالہ کریں گے کہ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شہر، ایک بستی مر چکی ہوتی ہے پانی کے بغیر، کوئی اس میں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے اور ان رحمت کی ہواؤں کے نتیجے میں فضا میں بادل اڑتے ہوئے اس بستی کی جانب بڑھتے ہیں، سقناہ الی بلد میت، ہم ان کا رخ ان مردہ بستیوں کی طرف پھیر دیتے ہیں، ان ہواؤں کا اور ان رحمت کے بادلوں کا۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس علاقے کو جس کے مقدر میں ہم نے زندگی رکھ دی ہو، جسے ہم نے اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہو، وہ بادل سیراب کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے تمہاری نظر کے سامنے یہ عجیب معجزہ گزرتا ہے کہ مردہ لوگ جی اٹھتے ہیں اور صدیوں سے جو قبروں میں بڑے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی زندگیاں پا کر قبروں کو سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ فرمایا کذالک النشور، اسی طرح ان مردہ لوگوں کا نشور ہوگا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ عظیم الشان محبت اور پیار کا اظہار ہے، اور کیسے پیار سے تسلی دے دی گئی کہ ہم تجھے جو یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کر، تو میں اس لیے نہیں کہ یہ مرنے دو ان کو اور غم نہ کرو، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری گریہ ازاری کو سنا، تمہارے دل کے غم پر نگاہ فرمائی اور اسے قبولیت کا درجہ بخشا، اور ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے پر قادر ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں، اور دراصل یہ تیرے دل کی آہوں کا اثر ہے کہ جس کے نتیجے میں رحمت کے بادل ان پر برسنے والے ہیں۔
پر زندگی کا نسخہ بھی ساتھ ہمیں بتا دیا، قوم کی نفسیات کا تجزیہ بھی کر دیا، اور صحیح طریق بتایا کہ کس طرح اس قوم کی تم مدد کر سکتے ہو۔ پس جماعت احمدیہ کے لیے بھی کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من روح اللہ، ہرگز اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہرگز یہ وہم بھی دل میں نہ لاؤ کہ معاملہ ہاتھ سے اس طرح گزر چکا ہے، ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ اب اس قوم کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ جو لوگ اس قسم کے فیصلوں میں جلدی کر دیتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مومن کا یہ کام ہے کہ آخر وقت تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھے اور اپنی امیدوں کو منقطع نہ ہونے دے، اور دعاؤں کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور نیک نصیحت کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کو آخر دم تک ادا کرتا رہے۔ جس طرح سپاہی وہی اچھا لگتا ہے جو آخر وقت تک لڑتا ہوا میدان میں مارا جاتا ہے، پھر اس کی موت بھی زندگی بن جاتی ہے اور اس کی زندگی بھی زندگی ہوا کرتی ہے۔ بس الہی جماعتوں کی بھی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ آخر وقت تک اپنے پیغام سے غافل نہیں رہتے، اپنے فرائض کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم میں سے ہر ایک ان اعلیٰ نتائج کو دیکھ سکے گا یا نہیں جن کے وعدے ہم سے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں جماعت احمدیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام دنیا میں کلمہ توحید کی برتری کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنی وجود کا ذرہ ذرہ صرف کر دے، کلمہ کا ورد کرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی گن گائے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، اور توحید کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دے۔ یہی جواب ہے۔ اور جب عملاً ہم کلمے سے محبت کا اس رنگ میں اظہار کریں گے کہ اگر ایک جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سے کلمے کو چھین لیا جائے، تو 1000 جگہ ہم کلمے کے جھنڈے کو بلند کر کے اس کوشش کو ناکام کر رہے ہوں گے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں واقعتاً حسرتیں ہوں گی ان لوگوں کے لیے، ان کی ناپاک کوششوں پر تکلیف تو ہوگی، لیکن ان کی ہلاکت پر پھر بھی حسرت ہی ہوگی۔ اگر ہم اس نیک جذبے کو اپنائیں گے اور اس سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کریں گے، تو یقین رکھیں کہ سنت محمد مصطفیٰ کو زندہ کرنے والوں کو خدا نے کبھی مرنے نہیں دیا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ عجیب دور ہے کہ تضاد پر تضاد بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ملک میں، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے ایک یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس ملک میں یعنی پاکستان میں مشرکوں کی کوئی جگہ نہیں۔ بالکل سچ ہے۔ جو ملک کلمہ توحید کی خاطر بنایا گیا ہو اس میں مشرکوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مشرک کون تھا؟ وہ جو کلمہ کی خاطر جانے دے رہا تھا، یا وہ جو کلمہ مٹانے کے در پہ تھا؟ مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ مشرک جو بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں کو خدا بنا لیا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یقیناً خدا کے غضب کا مورد بنتے ہیں، لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی مشرک ہوا کرتے ہیں جو شرک کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف خود اپنے آپ کو خدا بنوانے کی کوشش نہیں کیا کرتے، بلکہ سچے خدا کی بادشاہی کو تباہ کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمہ توحید کو برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی ساری کوششیں اس بات پر خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح کلمہ توحید کو مٹایا جائے۔ ایسے مشرکوں کا حال بدتر ہوا کرتا ہے۔ بس آج یہ عجیب واقعہ گزرا ہے کہ توحید کے نام پر کلمے کی حفاظت کا کام تو ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے، اور کلمے کو مٹانے کا کام حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔
اور کثرت کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ حکومت کے دباؤ کے نتیجے میں حکومت کے کارندے زبردستی احمدیہ مساجد اور احمدیہ گھروں سے کلمے مٹا رہے ہیں، بلکہ اب تو دکانوں پر بھی کہیں کلمہ لکھا ہوا نظر آ جائے تو حکومت کے کارندے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں ہمارے خدا کا یہ حکم ہے کہ کلمے کو مٹا کے چھوڑو۔ وہ کہتے تو نہیں ہیں کہ ہمارے خدا کا حکم ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم اپنی روزی سے مجبور ہیں، ہمیں ہمارے سربراہ حکومت کا حکم ہے کہ کلمہ مٹا کے رہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رازق خدا ہوگا، لیکن ہمارا رازق تو یہ سربراہ حکومت ہے جس کے حکم سے ہم سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں کلمہ مٹانے کے لیے بھی کہے گا تو ہم کلمہ مٹائیں گے، لیکن بہرحال اس حکومت کی اطاعت سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ عجیب فیصلہ ہے، نہایت ہی بدقسمتی کا فیصلہ ہے، لیکن بہرحال یہی فیصلہ ہے جو اکثر جگہ ہو رہا ہے۔ بہت کم ایسے واقعات آ رہے ہیں نظر کے سامنے جہاں بالآخر حکومت کے کارندے نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر جو چاہے حکومت کر لے، ہم واپس جا رہے ہیں، ہم اس کلمے کو نہیں مٹائیں گے، کسی اور کو بھجوا دیں اور ہمیں فارغ کر دیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، لیکن ایسے واقعات تھوڑے ہیں۔ زیادہ تر تعداد، بہت بڑی تعداد میں حکومت کے کارندے کلمہ مٹانے کو برا سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ ایک نہایت مکروہ فعل ہے، نہایت ہی شیطانی فعل ہے، مشرکانہ فعل ہے، پھر بھی وہ حکومت کے دباؤ کی مجبوری سے یا اپنے رزق کی فرضی حفاظت کے لیے وہ اس بد عمل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عجیب حکومت ہے کہ جو بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ مشرکوں کی یہاں جگہ نہیں، مگر ساری قوم کو مشرک بنا رہی ہے۔ جب یہ صورتحال ہو کہ سربراہ حکومت کے حکم کے خلاف انسان کلمہ توحید کو مٹانے، حکومت کے نتیجے میں کلمہ توحید کو مٹانے پر بھی مجبور ہو جائے، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب ان باتوں کی طرف نگاہ جاتی ہے تو تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ نظر کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ایران کی حکومت نے بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا تاکہ وہ اہل اسلام کو مٹانے، عرب پر حملہ کر کے اسلام کو وہاں سے نیست و نابود کر دے، اور یزدگر جو بادشاہ تھا اس وقت کا کسریٰ، اس نے رستم کے سپرد یہ کام کیا۔ وہی رستم جو اپنی پہلوانی میں ضرب المثل بن چکا ہے، اور بہت بڑا لشکر تیار کیا جا رہا تھا۔ اس بات کی اطلاع جب حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھجوائی، تو حضرت عمر نے جواباً یہ فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ایک وفد بھجواؤ اس بادشاہ کی سلطنت میں، بادشاہ کے دربار میں، اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور بتاؤ کہ اسلام یہ چاہتا ہے، اور جبراً جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے خدا تعالیٰ کی اجازت سے جوابی کارروائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان علاقوں پر فتوحات عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اسلام ایک امن کا مذہب ہے، خدا کی توحید کا علمبردار مذہب ہے، تمہیں بے وجہ اس سے دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ وفد بھجوایا گیا جس میں ایک روایت کے مطابق عاصم بن عمر اس کے سربراہ تھے، اور ان کے ساتھ نعمان بن مقرن اور اشعث بن قیس اور قیس بن زرارہ اور عمر بن مادی کرب وغیرہ، یہ سب اس وفد میں شامل تھے۔ کسریٰ کے دربار میں جب یہ وفد پہنچا اور گفت و شنید شروع ہوئی تو شروع میں کسریٰ نے، یزدگر نے، بہت ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی
اور کہا کہ تمہارا بد انجام اسی طرح ہوگا جس طرح اس سے پہلے عرب کے جاہل قبائل کا ہوتا رہا ہے، اور تمہیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہوگی کس طرح بار بار ہم سے پہلے کسراؤں نے ایسے جاہل باغیوں کو شدید سزائیں دی ہیں۔ تو اپنی عاقبت کا فکر کرو اور ہوش کرو اور ان باتوں سے باز آ جاؤ، اور ہم تمہیں اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم پر ہم ایک نرم دل بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر تم ہماری شرطیں مانتے ہو تو ہم ایک نرم دل بادشاہ تمہیں دیں گے جو تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا، اور اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں روزی کا سامان بھی مہیا کر دیتے ہیں، اگر تمہیں ننگے ہو تو ہم تمہیں کپڑے دے دیں گے، لیکن یہ جو سلطنت بنا لی ہے اسلام کے نام پر، اس کا خیال دل سے مٹا دو، یہ سلطنت اب ہمارے دامن میں نہیں رہ سکتی۔ جواب میں ان میں سے ایک نمائندے نے کہا کہ عاصم بن عمر تو نہیں تھے، وہ ایک دوسرے نمائندہ تھے، قیس بن زرارہ، انہوں نے اجازت لی کہ میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو یہ پاک دین رکھتے ہیں، اور تم نے جو باتیں بھی اہل عرب کے متعلق بیان کی ہیں ان سب کو درست تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ زمانے گئے جس زمانے میں عرب جاہل اور بدو ہوا کرتے تھے اور ہوائے نفس کی خاطر لڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک عظیم روحانی انقلاب آ چکا ہے، اب ہم وہ لوگ نہیں رہے، اس لیے تم ہوش کرو اور سمجھو کہ کن لوگوں سے مخاطب ہو۔ اب تو ہم میں خدا کا ایک ایسا پیغمبر ظاہر ہو چکا ہے جس نے ہماری کایا پلٹ دی، اس لیے اب وہ قوم نہیں ہے جس کو تم سمجھ کے آج ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو، ایک نئی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ فتوحات پر فتوحات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی عاقبت کا فکر کرو بجائے اس کے کہ ہماری عاقبت کے بارے میں پریشان ہو۔ یہ جواب سن کے مورخین کہتے ہیں کہ غصے سے کچھ دیر تو وہ کانپتا رہا، اپنے ہونٹ چباتا رہا، اور کوئی جواب نہیں نکلتا تھا غصے کی شدت کے نتیجے میں۔ آخر اس نے اپنے ایک ملازم کو کہا کہ مٹی کی ایک ٹوکری بھر کے لاؤ، اور جب مٹی کی ٹوکری دربار میں پہنچی تو اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، تمہارا اپنے امیر سے یا جو بھی اس کو تم کہتے ہو اس کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہارے اگر تاریخ ایران اس بات کی مانے نہ ہوتی اور میرے آباء و اجداد کی عزت کا سوال نہ ہوتا جنہوں نے کبھی کسی سفیر کو قتل نہیں کیا، تو میں ان سب کو قتل کروا دیتا، لیکن چونکہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی روایات کی عظمت کا احترام ہے اس لیے میں یہ فعل نہیں کروں گا، لیکن تمہارے مقدر میں اس مٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو تمہیں میں بھجوا رہا ہوں۔ اور جہاں تک تمہارے انجام کا تعلق ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو میں رستم کو تمہاری سرکوبی کے لیے بھجواؤں گا، اور وہ تم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کرے گا، اور عرب کی سرزمین کو سابور کی طرح پامال کر دے گا، اور وہاں سے زندگی کا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ میرا جواب ہے، تم یہ جواب لے کر روانہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد بن عمر بن مادی کرب نے اس ٹوکرے سے مٹی اپنی چادر میں الٹ دی تاکہ آسانی کے ساتھ پھر اس پہ سفر ہو سکے، اور وہ مٹی لے کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے، اور یہ کہتے چلے گئے کہ الحمدللہ کہ کسریٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سرزمین ہمارے سپرد کر دی۔ پہلے تو کسریٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پاگل کیسے ہیں، اور اس نے یہی کہا رستم کو مخاطب کر کے کہ میں نے عربوں سے زیادہ وحشی اور پاگل لوگ کبھی نہیں دیکھے، اتنا ذلیل اور رسوا کر کے سر میں خاک ڈال کے میں ان کو بھجوا رہا ہوں، اور یہ نعرے مارتے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں جیسے ملک فتح کر لی۔ کیونکہ وہ مشرک لوگ تھے اور توہم پرست بھی تھے، رستم نے اس کو سمجھایا
کہ بادشاہ یہ بات نہیں ہے، وہ تو ایک اور فعال نکال گئے ہیں اس سے، اور وہ فعال یہ نکالی ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی مٹی ان کے سپرد کر دی، اپنی سرزمین ان کے حوالے کر دی۔ اس بات پر وہ خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ میں تو ان کو بڑا زیرک پاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پر اس نے پیچھے آدمی دوڑائے، لیکن وہ سرپٹ گھوڑے ان کے قابو نہ آئے اور وہ نکل چکے تھے۔ تو بسا اوقات جہالت میں ایک آدمی ایسی بات بھی کر دیتا ہے جو اس کے دشمن کے، جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کے لیے نیک فال ثابت ہوتی۔ بس اگر ایک مٹی کا ٹوکرا ایک نیک فال بن سکتا ہے، تو ہمارے سروں پر جو کلمے کی حفاظت کا ٹوکرا رکھا گیا ہے، یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس سے بڑی نیک فال اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، کیسر کی مٹی، کسرا کی مٹی کو تو اس کلمے کی حفاظت کی ذمہ داری کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر یہ نیک فال ہے ہمارے لیے کہ آج خدا کی تقدیر نے کلمہ کی حفاظت کا کام ہمارے سپرد کر دیا ہے، ہمارے سپرد کر دیا اور ہمارے سپرد کر دیا، اور کلمہ کو مٹانے کی ناپاک اور منحوس ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی۔ لیکن ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور خدا کی قسم ہمارا بوڑھا اور بچہ اور ہماری عورتیں اور جوان اور کم سن سارے اس عہد کے اوپر ہمیشہ پورے رہیں گے کہ کلمہ توحید کی ہم حفاظت کریں گے، اور کلمہ توحید کو نہیں مٹنے دیں گے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ کوئی نہیں ہے جو کلمہ سے وابستگی کا حق ہم سے چھین سکتا ہو۔ ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے وجود مٹا دیے جائیں، لیکن یہ پسند نہیں کریں گے کہ کلمہ توحید کو دنیا سے ناپید کیا جائے۔ یہ تو ہماری پسند ہے، لیکن خدا کی پسند اور ہے، اور خدا کی پسند یہ ہے کہ کلمہ کی حفاظت میں اپنے نفسوں کو مٹانے والے، اپنے وجود کو ملیا میٹ کرنے والے کبھی دنیا سے نہیں مٹائے جاتے، اور ہمیشہ وہی لوگ مٹائے جاتے ہیں جو خدا کی توحید پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور خدا کی توحید کو مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بس وہ تمہارا مقدر ہے اور یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تمہارے دلوں میں تمہارے لیے حسرات ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اے خدا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل کی دردناک آہوں پر نظر کر کے ان آہوں کو ان رحمتوں کے بادلوں میں تبدیل کر دیا تھا جو مردہ بستیوں کی طرف روانہ ہوئے تھے ہواؤں کے دوش پر، اور جنہوں نے رحمتوں کی اور زندگی کی بارشیں برسا دی تھیں، اے خدا، ہم محمد مصطفیٰ کے عاجز غلاموں پر بھی ویسے ہی رحم کی نظر فرما، ہمارے دل کی آہوں کو بھی ہماری قوم کے لیے رحمتوں کے بادلوں میں تبدیل فرما دے، اس مردہ بستی کو ہماری آہوں، ہمارے دل کے خون کا ہر قطرہ پھر زندہ کر دے، اور سارا ملک کلمہ توحید کے ایسے نعروں سے گونج اٹھے جن کے مقدر میں کبھی مرنا نہ ہو، ہمیشہ پھیلتے چلے جائیں، اور تمام دنیا پر یہ آواز غالب آتی چلی جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر